إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ کے پاس ہی اکیلا علم ہے قیامت کے دن کا، اور وہ ہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ دانی میں۔ کوئی جان نہیں جانتا وہ کیا کمائے گا کل، اور کوئی جان نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا۔ بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث فرمائی ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا بارش کے بارے میں سوائے اللہ کے، کوئی نہیں جانتا وہ کہاں مرے گا سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی سوائے اللہ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور یہ آیت کریمہ جو ہے نفی کرتی ہے اس عقیدے کی کہ لوگ علم الغیب رکھ سکتے ہیں، غیب کا علم رکھ سکتے ہیں۔ یہ نفی کرتی ہے اس عقیدے کی کہ جو لوگ ہاتھ پڑھ کے آپ کے مستقبل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا، یہ نفی کرتی ہے اس عقیدے کی جو ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ ہم لوگ اتنا یقین رکھ لے کہ پیچھے جو ذات ہے جو معاملات کو سنبھالنے والی ہے اس کے اختیار کو مائنس کر کے ٹیکنالوجی پہ اپنے قابلیت پہ توجہ دے، جبکہ کرنے والا علم رکھنے والا وہی ذات ہے جو اللہ ہے۔ اہم سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سب سے پہلے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، تو اس کی جو تفسیر ہے، تشریح ہے، وہ یہی سمجھ آتی ہے، وہ یہی حق ہے کہ ٹیکنالوجی بھی جو ہے ہمارے پاس وہ 100% ایکوریٹلی نہیں بتا سکتی۔ سوال کرنے والے پوچھ سکتے ہیں کہ اکثر اوقات صحیح بھی آ جاتی ہے، تو اس کا آگے جواب یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، ارحام میں ہے، اس میں جو اولاد کا رزق اس کو ملنا ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی۔ اس اولاد نے کتنا نیک ہونا ہے، کتنا شر پھیلانا ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی۔ اس کی عمر کتنی ہوئے گی اولاد کی، وہ بھی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی۔ اسی طرح جو بارش کا معاملات ہیں، ویدر فورکاسٹ ہیں، سیٹلائٹس کے طریقے سے ہمیں کافی حد تک پریڈکشنز مل جاتی ہیں کہ بارش اس دن ہوئے گی، اس دن ہوئے گی، مگر جو بارش سے نتیجہ ملے گا ہمیں معاشرے میں وہ ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی کہ اس سے نفع ہوئے گا یا نقصان ہوئے گا۔ بارش کی تعداد کتنی ہوئے گی یہ بھی ایکوریٹلی نہیں بتا سکتے۔ کس ایگزیکٹ جگہ میں ہوئے گی، کس ایگزیکٹ جگہ پہ نہیں ہوئے گی، یہ بھی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی۔ اندازے ضرور پتہ چل سکتا ہے، کتنے دیر تک ہوئے گی یہ بھی نہیں معلوم کر سکتے۔ بارش جو ہے وہ اس سے جو امپیکٹ آئے گا لوگوں کی زندگی میں وہ بھی نہیں بتا سکتے ٹیکنالوجی۔ تیسری چیز جو ہے وہ انسان کہاں مرے گا، تو اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو اتفاقی بات ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں انسان کی وفات ہوئے گی۔ چوتھی بات ہے کہ قیامت کے دن کب آئے گا، تو قیامت کے دن کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث جبرائیل ہے، جس میں جبرائیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے انسانی روپ میں، اور انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مطلب یہ ایسے نبی ہیں جن کو اللہ وحی دیتے تھے قرآن مجید کا، جن کو اللہ کافی معاملات کے بارے میں بتاتے تھے، مگر اس سوال کا جواب نہیں دے سکے وہ، اس لحاظ سے کہ وہ قیامت کے دن کا وقت بتا دے۔ انہوں نے بھی جواب دیا کہ
جس سے پوچھا گیا وہ زیادہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے۔ تو یہ ایک عقیدہ ایک اور یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ علم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ چاہے جس کو دے دے، جتنا چاہے دے دے، مگر جو پورا کا پورا علم ہے دنیا کے بارے میں وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کافی معاملات ہیں جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائے، تو ہم لوگ جا کے دعویٰ کرے کہ یہ چیز اس وقت ہوئے گی، یہ چیز اس وقت ہوئے گی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کی علم نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے قرآن اور حدیث کا، اور جو بھی اس منہج پہ چلنے والے ہیں ان کے طریقات پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔